باب المہر، یہ حق مہر کے حوالے سے باب ہے جس میں حق مہر کے مسائل بیان ہونے ہیں۔ تو پہلا مسئلہ یہ ہے وَيَصِحُ النِّكَاحُ وَإِن لَّمْ يُسَمَّ فِيهِ مَهْرًا، نکاح صحیح ہوتا ہے اگر اس میں حق مہر کا نام نہ بھی لیں۔ لأن النکاح عقد و انضمام، کیونکہ نکاح نام ہے انضمام ملاپ کے عقد کا، و ازواج اور شادی شدہ ہونے کا، لغتاً لغوی طور پر فیتم بالزوجین، تو جب زوجین آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں تو نکاح کا معنی پورا ہو جاتا ہے۔ ثم المہر واجب شرعاً، پھر حق مہر دینا واجب ہے۔ نکاح کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا دو رکن ہیں، ایک ایجاب و قبول اور ایک گواہ، دو گواہوں کا ہونا اور ایجاب و قبول کا پایا جانا، یہ دو رکن ہیں، ان میں سے ایک بھی کام ہو تو نکاح نہیں ہوگا۔ اور اگر حق مہر کا موقع پہ نام نہیں لیا تو حق مہر دینا واجب ہے، لیکن نکاح درست ہوتا ہے۔ یہ حق مہر واجب کیوں ہے؟ ابانۃ لشرف المحل، عورت کے محل کے شرف کو ظاہر کرنے کے لیے، فلا یحتاج الی ذکرہ، تو لہذا اس کے ذکر کی محتاجی بھی نہیں ہے، لصحت نکاح کے صحیح ہونے کے لیے۔ وقضا اذا، ایسے جب تزوجہ بشرط لا مہر لہا لما بین فیہ خلاف مالک، ایسے اگر بندہ اس شرط پہ نکاح کرتا ہے کہ میں نے حق مہر نہیں دینا، تو پھر بھی اس کو حق مہر دینا پڑے گا، بے شک نکاح تو ہو جائے گا، شرط بھی اگلا مان لیتا ہے لیکن حق مہر معافی نہیں ہے۔ فیہ خلاف مالک، اس میں امام مالک کے ساتھ اختلاف ہے۔ وَأَقَلُّ مہر عشرۃ دراہم، حق مہر کی کم سے کم مدت 10 درہم ہے۔ وقال شافعی، امام شافعی کہتے ہیں ما یجوز ان یکون ثمنا فی البیع، امام شافعی کہتے ہیں 10 درہم نہیں ہے بلکہ جو بھی چیز بیع کے اندر ثمن بننے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ثمن کا مطلب ہوتا ہے ہر وہ چیز جس سے ہم کوئی چیز خرید سکیں، ہر وہ چیز جس سے کوئی چیز خریدی جا سکے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ثمن۔ جو چیز ثمن بننے کی صلاحیت رکھتی ہے، یعنی جس کی کوئی نہ کوئی قیمت ہے، وہ چیز حق مہر ہو سکتی، چاہے گلاس ہی کیوں نہیں، چاہے کتاب ہی کیوں نہیں، تو اس کے بدلے بھی حق مہر ہو جاتا ہے۔ بے شک ماچس کی وہ ڈبیا جو ہے نا، اس پہ بھی نکاح ہو جائے گا، ایک چھوٹی جی سوئی ہے، سوئی کے بدلے بھی نکاح ہو جائے گا، یہ کیونکہ وہ بھی ثمن بننے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ تو یہ امام شافعی کا موقف ہے کہ جو چیز ثمن بننے کی صلاحیت رکھے اس پہ نکاح جائز ہے۔ لأنہ حقھا، دلیل یہ دیتے ہیں کہ حق مہر عورت کا حق ہے۔ فیکون تقدیر علیہا، تو حق مہر مقرر کرنا بھی عورت کی طرف منسوب ہوگا، وہ جتنا مرضی مقرر کر لیں۔ والانا قولہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے حضور کا یہ فرمان ہے، ولا مہر اقل من عشرۃ، کہ 10 درہم سے کم حق مہر نہیں ہوتا۔ والانہ حق الشرع وجوبا، اور یہ دوسری بات یہ ہے کہ یہ شریعت نے اس کو واجب کیا، یہ شرع کا حق ہے اور شریعت اس کو واجب قرار دیا۔ بھائی فرمان گل کریں، اظہار لشرف المحل، محل کے شرف کو ظاہر کرنے کے لیے، فیتقدر بما لہ، بھائی فضانہ کی کال میرے نمبر سے آ رہی ہے، فیتقدر بما لہ خطر، تو جو اس کو اب ہم کہتے ہیں کہ بما لہ نہیں بیٹا، بما لہو لفظ ہے، میں اس کو مال پڑھ رہا تھا، پر اس کو مقرر کریں گے بما لہو خطر، اس چیز کے ساتھ جو چیز خطر والی ہے، یعنی کہ اپنی کوئی نہ کوئی ویلیو رکھنے والی ہے۔ وہو العشرۃ، اور وہ 10 درہم ہے، استدلالا بنصاب سرقۃ، استدلال کرتے ہوئے سرقے کے نصاب پر۔ اب سرقے کے نصاب پر استدلال کرتے ہوئے یہ بات کیا ہے، جب بندہ چوری کرتا ہے نا 10 درہم کی، تب ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ اگر کوئی چور 10 درہم سے کم کی چوری کرتا ہے، کھول دو، اگر کوئی بندہ 10 درہم سے کم کی چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ تو انسان کے جسم کے ایک عضو کی قیمت کیا ٹھہری؟ 10 درہم۔ تو کہتے ہیں جیسے چوری میں یہ چیز ہمیں واضح کہ انسان کے جسم کے ایک حصے کی قیمت 10 درہم ہے، تو حق نکاح کے اندر بھی عورت کے جسم کے ایک حصے کا مرد مالک بنتا ہے،
لہٰذا وہ اس کی جو ہے نا حق مہر 10 درہم ہی ہوگا۔ ولو سما اکلا من عشرۃ فالہ العشرہ، اگر اس نے 10 درہم سے کم حق میں رکھا تو 10 درہم ہی ہوگا ہمارے نزدیک۔ اگر مرد کہتا ہے اپنی بیوی کو کہ میں تمہیں 5 درہم حق مہر دیتا ہوں، تو بیوی کہتی ہے مجھے قبول ہے، بے شک دونوں اس پہ راضی ہیں، لیکن وہ 10 درہم پورے کرنے ہوں گے، 10 درہم پورے کرنے ہوں گے۔ ایندانا ہمارے سے وکال ظفر لہا مہر المثل، اس کو مہر مثلی ملے گا۔ اب مہر مثلی آگے یہ آئے گا ڈیٹیل میں کہ مہر مثلی اس حق مہر کو کہتے ہیں کہ جو عورت کی بڑی بہن کا یا اس کے چچا کی بیٹی یا مطلب تائے کی بیٹی یا مطلب اس کی برادری کی بچیاں یا اس کی اگر پھپھو ہے اس کا جو حق مہر ہے، لیکن اس میں حق مہر کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے کہ زمانہ قریب قریب ہو۔ یہ جیسے کچھ خاندانوں میں آج کل چلتے ہی 5,000 ہے، تو وہ اپنی ساری بچیوں کا 5,000 لیتے ہیں، جو اس میں پھر وہ ددیال کا دیکھا جاتا ہے، ننیال کا نہیں دیکھا جاتا۔ ددیال میں داد کیا جڑا چلتا ہوگا نا، تو مہر مثلی کہتے ہیں۔ امام ظفر کہتے ہیں کہ اس کو مہر مثلی ملے گا۔ امام ظفر کی دلیل یہ ہے لِأَنَّ تَسْمِيَّةَ مَا لَا يَصْلُحُ مَهْرًا كَانْعِدَامِهِ، کہ جو چیز حق مہر بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو جب کسی عورت کا حق مہر مقرر ہی نہ کیا جاتا تو اس کو مہر مثلی ملتا ہے۔ تو امام ظفر نے اس بنیاد پر کہا کہ چونکہ اس عورت کو 5 درہم حق مہر ملا ہے، تو یہ 5 نہ ہونے کے برابر ہے۔ 5 درہم حق مہر مقرر کرنا گویا کہ حق مہر مقرر کیا ہی نہیں ہے، تو لہٰذا ہم اس کو یوں سمجھیں گے کہ اس عورت کا حق مہر مقرر نہیں ہوا، لہٰذا اس کو مہر مثلی ملے گا۔ وَعَلَنَا أَنَّ فَسَادَ هَذَا التَّسْمِيَّةُ لِحَقِّ الشَّرْعِ، کہ یہ جو فساد آیا نا، یہ 5 درہم کا جو حق مہر مقرر کیا ہے یہ شریعت کا حق ہے۔ وَقَدْ صَارَ مَقْضِيًّا بِالْعَشْرَةِ، اور جب 10 درہم پورے کرے گا تو شریعت کیا مطالبہ پورا، شریعت کہتی کم از کم 10 درہم ہو، تو لہذا چونکہ وہ شرع کے حق میں اس نے یہ ڈنڈی ماری تھی تو شرع کتنے پہ راضی تھی؟ 10 درہم پہ، لہذا اگر وہ 10 درہم کرے گا تو اس کا حق مہر پورا ہو جائے گا۔ فَأَمَّا مَا يَرْجِعُ إِلَىٰ حَقِّهَا، دوسری بات کہہ رہے ہیں کہ جو چیز اس کے حق طرف لوٹتی ہے فقط راضیت بالعشرہ، تو وہ 10 پر راضی ہو جائے گی۔ کیوں؟ لِرْضَاهَا بِمَا دُونَ، جب وہ 5 پر راضی تھی تو 10 پر تو وہ بڑی خوشی سے راضی ہو جائے گی، ڈبل اس کا حق مہر مل گیا۔ وَلَا مُعْتَبَرَ بِعَدْمِ تَسْبِیَّةٍ، کہتے اس میں اس کا اعتبار نہیں کریں گے کہ اس کا حق مہر کا نام لیا یا نہیں لیا۔ لِأَنَّهَا قَدْ تَرْضَىٰ بِالتَّمْلِيكِ مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ تَكَرُّمًا، کہتے ہیں کیونکہ وہ جو عورت ہے نا کبھی کبھی راضی ہو جاتی ہے حق مہر کی مالک ملکیت پہ راضی ہوتی ہے بغیر کسی عوض کے بھی، تکرماً، کیونکہ وہ عزت کے طور پر نہ شرافت کی وجہ سے بغیر معاوضے کے بھی عورت بیوی بننے پر راضی ہو جاتی ہے۔ ولا ترضى فيه بالعوض اليسير، لیکن تھوڑے کے بدلے راضی نہیں ہوگی۔ مطلب عورت آکھے کہ تو حق مہر نہیں دے سکتا تو میں تو جو رکھ لے اپنے کو، بغیر حق مہر تو میں تمہیں اپنا آپ دے دینی ہے، لیکن تھوڑا حق مہر میری بےعزتی ہے۔ تو یہ بات کر رہے ہیں کہ عورت تھوڑے حق مہر پر تو راضی تو نہیں ہوتی، لیکن پھر ہی راضی ہو جائے گی اپنی شرافت اور اپنی نجابت کی وجہ سے۔ ولو اللہ کہا قبل الدخول بہا تاجب خمسۃ عندنا علماء الثلاثہ، اور اگر مرد اس کو دخول سے پہلے پہلے طلاق دے دے تو ہمارے 3 علماء کے نزدیک اس کے لیے 5 درہم حق مہر واجب ہو جائے گا۔ ہمارے 3 علماء سے مراد امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد۔ وَعِندَهُ تاجب المتع، اور امام ابو ظفر کے نزدیک اس کے لیے متع واجب ہے کہ ماء اذا لم یسمی شیء، گویا کہ اس نے کوئی چیز مقرر کی ہی نہیں تھی۔ یہ مسئلہ کلیئر ہوا ہے بیٹا؟ مسئلہ پھر میں خلاصۃ بتاتا ہوں۔ ومن سمى مہرا عشرا فما زاد فعليه المسمى، جس نے 10 درہم حق مہر مقرر کیا فما زاد فعليه المسمى، تو جو زیادہ ہوگا، جو اس نے زیادہ نام لیا تو وہ
اس کو دینا پڑے گا۔ ان داخلہ بے و ماتن، اگر وہ اس نے ہم بستری کی یا وہ فوت ہو گیا۔ جب شادی کی تو مرد نے کہا کہ میں 10 درہم کے بدلے تم سے نکاح کرتا ہوں۔ تو شادی کرنے کے بعد دیکھا جی بیوی خوبصورت ہے، اس نے کہا وہ مطلب یہ تو بیوی اس کا تو زیادہ حق مہر ہونا چاہیے تھا، تو اس نے کہا کہ میں آپ کو زیادہ حق مہر دیتا ہوں۔ اب جو حق مہر زیادہ اس نے مقرر کر دیا، نکاح کا وقت تو تھوڑا تھا، بعد میں بڑھایا، اب جتنا اس نے بڑھا دیا ہے نا اب اس کو دینا پڑے گا اگر ہم بستری کر لیتا ہے یا مر جاتا ہے۔ لِأَنَّهُ بِالدُّخُولِ يَتَحَقَّقُ تسلیم المبدل، کیونکہ دخول کے ساتھ مبدل کو حوالے کرنا لازم ہو جاتا ہے، وبی یتعقد البدل، اور اسی کے ساتھ بدل متعقد ہوتا ہے۔ لِأَنَّهُ بِالدُّخُول، اچھا جی، تو جب یہ مسئلہ کلیئر ہوا آپ کو بیٹا کہ جب اس نے نکاح کیا تو 10 درہم حق مہر تھا اور بعد میں پھر زیادہ کر دیا، اگر اس نے ہم بستری کر لی یا مر گیا تو وہ بندے کو جو زیادہ کیا تھا نا وہ دینا پڑے گا، یہ چیز ہے۔ وبالموت ینتہی نکاح نہایت، اور موت کے ساتھ نکاح اپنی انتہا کو پہنچتا ہے۔ والشیء بانتہا ہی یتکرر، اور جب چیز اپنی انتہا کو پہنچتی ہے تو وہ پکی ہو جاتی ہے، ویتعقد، اور متعقد ہو جاتی ہے۔ تو فیتکرر بجمیع مواجب، تو پورے اپنے لوازمات کے ساتھ وہ پختہ ہوتی ہے۔ وَإِن طَلَّقَهَا قبل الدخول بها والخلوة فلها نصف المسمى، اگر مرد اپنی بیوی کو خلوت اور دخول سے پہلے طلاق دے تو اس کو نصف حق مہر دینا پڑے گا جو اس نے مقرر کیا ہے، لقولہ تعالیٰ، جو کہ اللہ نے فرمایا وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اگر تم ان کو چھونے سے پہلے طلاق دے دو تو نصف حق مہر دینا ہوگا۔ والعقیصۃ متعارضۃ، قیاس آپس میں متعارض آگے۔ ففیہ تفویت الزوج الملک النفس باختیارہ، کیونکہ یہاں پر جو ہے نا یہ دو قیاس متعارض آگے۔ ایک قیاس یہ تھا کہ شور نے چونکہ یہ پہلے مسئلہ سمجھے پھر یہ آپ کو بارہ سمجھے گی۔ مسئلہ بیٹا یہ ہے کہ جب بندہ، پہلا مسئلہ نے یہ بیان کیا کہ اگر مرد نے نکاح کرنا ہے تو 10 درہم سے کم پہ حق مہر نہیں ہوگا، کم از کم 10 درہم، اگر 10 درہم سے کم ہے تو اس کو 10 درہم پورے کرنے پڑیں گے، اور اگر 10 درہم مقرر کرنے کے بعد وہ اس پہ اضافہ کرتا ہے، تو اگر ہم بستری کر لی ہے اور یا مر گیا ہے تو اس کو 10 درہم پورے دینے پڑیں گے۔ کیوں 10 درہم یا جو زائد مقرر کیا وہ دینا پڑے گا؟ کیوں دینا پڑے گا؟ اس لیے کہ یہ جو حق مہر ہوتا ہے نا یہ عورت کے جسم کا ایک حصہ ہے جس کا مرد مالک بنتا ہے، تو اس کا بدلہ ہوتا ہے۔ جب عورت نے وہ حصہ مرد کو دے دیا تو گویا بدل کے بدلے مبدل من ہو، یعنی کہ جو چیز جب عورت نے اپنا حوالے کر دیا اب جو اس کے بدلے میں رقم ہے مرد نے دینی ہی دینی ہے۔ اور جب مرد فوت ہو گیا ہے تو وہ نکاح اپنے اختتام کو پہنچا ہے اچھے طریقے سے، تو جب زہر نکاح اپنے اختتام کو پہنچ جائے پھر بھی مرد کے جو جائیداد اس میں سے اس عورت کا حق مہر پورا دیں گے۔ اور اگر حق مہر مقرر کیا تھا لیکن حق مہر مقرر کرنے کے بعد نکاح بھی ہو گیا، حق مہر بھی مطلب مقرر تھا، ایک بندے نے کہا جی 10 درہم حق مہر دیتا ہوں یا 10,000 روپیہ دیتا ہوں حق مہر، اب رستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، مر گئے، بیوی میاں مر گیا، شوہر فوت ہو گیا حادثے میں، تو اب وہ نکاح تو کر لی ہے لیکن رخصتی نہیں ہوئی، یا رخصتی ہو رہی تھی رستے میں وفات ہوگی مرد کی، اب مرد نے بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کی ہے، تو اس صورت میں اس عورت کو جو نصف حق مہر ملے گا پورا حق مہر نہیں ملے گا۔ اب جو مرد کی طرف سے قیاس تھا اس کا تقاضا یہ تھا کہ عورت کو 1 روپیہ بھی نہ ملتا، کیوں؟ مرد نے حق مہر دیا تھا اس بات کا کہ میں عورت کے جسم کے ایک حصے کا مالک بنوں گا، تو وہ مالک تو بن نہیں سکا کیونکہ وہ عورت اس کے ساتھ رات گزارنے سے پہلے ہی مر گئی ہے، تو وہ مرد مر گیا رات گزارنے سے پہلے، تو اس میں اس قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ مرد اس عورت کو کوئی حق مہر نہ دے، نہ ہی اس کے وارث اس عورت کو کوئی حق مہر دیں، کہ حق مہر تو ہوتا ہے بدعہ کا بدل، تو جب وہ بدعہ ہی نہیں ملا تو حق مہر کیوں ملے؟ اور دوسری طرف قیاس کا تقاضا یہ تھا کہ
عورت نے تو اپنا آپ مرد کے حوالے کر دیا تھا نا، اس نے تو نکاح کر لیا تھا اور مرد کے ساتھ چال بھی پڑی تھی. اب اگر مرد اس کے ساتھ رات نہیں گزار سکا تو اس میں عورت کا قصور تو نہیں ہے نا. تو عورت کی حالت کا تقاضا یہ ہے کہ عورت کو پورا حق مہر ملنا چاہیے. اگر مرد کو دیکھیں تو مرد کہے گا جی میں نے جس چیز کے پیسے دیے مجھے بیوی تو ملی نہیں ہے نا، میں بیوی کے ساتھ رات نہیں گزاری، تو لہٰذا مطلب یہ ہے کہ میں نے 1 روپیہ بھی نہیں دینا. عورت کہے گی کہ میں نے تو اپنا تیرے حوالے کر دیا تھا تو رات گزار لیتا. تو اب یہ ہے نا اس جھگڑے کا پھر یہ حل اللہ تعالیٰ نے نکالا ہے کہ وہ مرد جو ہے نا وہ نصف حق مہر دے گا، پورا حق مہر نہیں دے گا. والاقیسۃ متعارضۃ، قیاس متعارض ہیں. ففی تفویض الزوج، وہ یہ ہے کہ یہاں پہ شوہر کا چیز فوت ہوئی ہے نا، وہ ملک علی نفس ہی، وہ اس کے اپنے نفس پر جو ملک کا اختیار تھا وہ فوت ہوا ہے. وفیہ عود المقود علیہ سالمان، اور یہ بھی کہ جس چیز پر عقد ہوا ہے یعنی عورت کا جسم وہ صحیح سلامت عورت کو واپس مل گیا ہے. فقان المرج فیہ نس، تو اب اس میں جو چیز مرج ہوگی وہ نس ہوگی. وہ شرط و یکونا قبل الخلوت، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ خلوت سے پہلے ہوں. لأنہا کالدخول عندنا، کیونکہ ہمارے خلوت دخول کی طرح ہوتی ہے. اس کو ہم انشاءاللہ تعالی بیان کریں گے.